حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کی اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا کوئی اور باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ و رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت الی اللہ والرسول کا مقرر اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی، عند اللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ حدیث کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیز ہے، اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اس کے بعد کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے مطالب و فوائد پر کچھ اور بھی لکھا جائے۔ حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کے صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالی عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ ایک غلط فہمی، کسی کو اس بات سے غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پر ہو تو اگر برے کام کو بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالح ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفسی ہی برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بہرحال قوی اور موجب غضب الہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کی مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا تلاعب کھیل ہوگا۔ بلکہ حدیث کا منشا اعمال صالح کے متعلق یہ جتلاتا ہے وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں تو پھر اعمال صالح نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ مثلاً جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ہم اعلیٰ درجہ کا عمل صالح سمجھتے ہیں، اگر یہ خشوع و خضوع اس لیے کرتا ہے لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعظام و اکرام کیا جائے۔
اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع و خضوع والی نماز اللہ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ یا مثلاً ایک شخص دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں سہلتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلاً دارالحجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش، اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلاً دارالحجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش اس ہجرت کے لیے محرک ہوئی ہے تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ بس یہی ہے اس حدیث کا اصل منشا۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں ہی لے جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا، اور جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا اور یاد دلائے گا کہ اس کو یاد آ جائیں۔ وہ اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیری دین اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو عالم، قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر حکم خداوندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہیں، دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا۔ پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے نیتوں کے فساد، بالخصوص ریا و نفاق سے۔ آمین۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا جو صالح نیت سے یعنی مخص رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دین کی خاص اصطلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے۔